بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل۔ قرآن کریم سے متعلق ایک شاعر کہتا ہے کہ بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں، کلام الہی کی صورت میں ہم کو، کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے ہیں۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا ثواب عنایت فرماتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کو، اللہ کے نبی کی احادیث کو ماننے والے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یقین ہے، ہمارا یہ مذہب اور ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی لاریب اور لاشک کتاب ہے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں میں سب سے بڑے بادشاہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جسے ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ بزرگوں، اس قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور مذہب ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ قرآن کریم ہمارے گھروں کی رونق ہے، ہماری مجلسوں کی زینت ہے، اور یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو پڑھ کر اور سن کر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بزرگوں، یہ جو قرآن کریم ہے جسے ہم اور آپ اللہ کا آخری کلام یقین کے ساتھ جانتے ہیں، جب تک یہ نازل نہیں ہوا تھا، محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت تک جنات و شیاطین آسمان کی بلندیوں پر چڑھتے تھے اور وہاں سے غیب کی باتوں کو سن کر کاہنوں اور نجومیوں کے پاس آ کر کے وہ باتیں بتلاتے تھے، جس کی بنیاد پر کاہن اور نجومی لوگ غیب کی باتوں کے جاننے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جب قرآن کریم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس عظمت والے کلام کو اپنے نبی کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ بزرگوں، جنات و شیاطین کا آسمان کی بلندیوں پر جانا بند ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، کہ اب اگر کوئی جن اور کوئی شیطان اللہ تعالیٰ کی غیب کی باتوں کو سننے کے لیے آسمان کی بلندیوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک روشن ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آپ نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ رات کی تاریکی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹ کر کے گر رہا ہو، بہت مرتبہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو یہ کوئی ستارہ نہیں ٹوٹ کر کے گرتا، بلکہ جب کوئی جن یا کوئی شیطان
غیب کی باتوں کو سننے کے لیے آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے شہاب ثاقب اور شہاب مبین اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے نزول کی برکت ہے کہ اس کی برکت کی بنیاد پر جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ بزرگوں، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں، لہذا قرآن کریم کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قیامت تک اس قرآن کریم کا کوئی حرف اور کوئی نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں ہمارے درمیان میں موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اپنی اسی اصلی شکل میں باقی اور موجود رہے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 کتابوں کو اور نازل فرمایا، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ ان تینوں کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق ترمیم اور چینجنگ کر دی، لیکن قرآن کریم کے اندر بزرگوں آج تک کسی طاقت اور قوت نے نہ کوئی تبدیلی کی ہے اور نہ انشاءاللہ تبدیلی اس میں کی جا سکتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت خود ہم نے اپنے ذمہ لی ہے، قیامت تک اس قرآن کریم کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کی بات جب ہم سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کریم کی حفاظت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو کسی عمدہ قسم کے کپڑے میں غلاف اور کور میں لپیٹ کر کسی اچھی اور عمدہ قسم کی الماری میں رکھ دے، کسی شیشے کی الماری میں رکھ دے، اس میں لوک لگا دے، یہ قرآن کریم کی حفاظت ہے؟ نہیں بزرگوں، یہ قرآن کی حفاظت ہے دھول سے، مٹی سے، گرد و غبار سے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے معانی کی جو حفاظت ہے، جس کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، یہ حفاظت وہ ہے جو حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے سینوں کے ذریعے فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت ہندوستان کے اندر جنگ آزادی چھڑی، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ یہاں کے بادشاہ بننا چاہتے تھے، تو بزرگوں مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگوں نے مل کر انگریزوں کے چنگل سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مستقل محنتیں کی، کوششیں کی، آزادی کی لڑائیاں لڑی۔ اسی درمیان میں اسی دلی کی سرزمین پر انگریزوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر انگریزوں نے یہ تجویز منظور کی کہ جب تک ہم مسلمانوں کے درمیان سے اس قرآن کریم کو ختم نہیں کر دیں گے، ہم یہاں اپنی حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں مسلمانوں سے قرآن کریم کو لینا پڑے گا، قرآن کریم سے مسلمانوں کا رشتہ اور تعلق توڑنا پڑے گا۔ دوسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ مدرسے موجود رہیں گے، جن مدرسوں میں بیٹھ کر یہ مسلمان اپنے بچوں کو قرآن کریم سیکھتے اور سکھلاتے ہیں، جب تک ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ اور تیسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان میں یہ داڑھی ٹوپی والے مسلم رہنما موجود رہیں گے جو قرآن کریم کو سکھلاتے ہیں، مسلمانوں سے اس کا تعلق قائم کرواتے ہیں، ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا گیا، اور قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر اس کی راکھ کو دریاؤں کے حوالے کیا گیا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء دیوبند کو، جنہوں نے اس وقت میں انگریزوں کے اس ناپاک نظریے کو بھانپ کر اپنے سروں پر کفن باندھا اور انگریزوں کو باضابطہ یہ جواب دیا کہ انگریزوں، تم قرآن کریم کو چھین سکتے ہو، ہمارے درمیان سے اس کو لے سکتے ہو، اس میں آگ لگا سکتے ہو، اسے دریا میں ڈال سکتے ہو، لیکن تم قرآن کریم سے ہمارا رشتہ اور تعلق نہیں توڑ سکتے۔ اس لیے کہ آ کر کے دیکھو ہمارے مدرسوں میں، مکتبوں میں مسلمانوں کے معصوم بچے 10
10-7 سال کی عمر کے بچے قرآن کریم کے مکمل 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کریں گے، اور یہ حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے سینوں کے ذریعے فرماتے ہیں۔ اس قرآن کریم کی فضیلت سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر الگ الگ طریقوں سے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک روایت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس کو امام طبرانی اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل کہ میری امت کے معزز اور میری امت کے عزت دار لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے حامل ہیں، اور میری امت کے عزت دار لوگ، میری امت کے بڑے اور معزز لوگ وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم بزرگوں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کا کسی ایم پی سے، کسی ایم ایل اے سے، کسی سرکاری آفیسر اور ادھیکاری سے تھوڑا سا بھی تعلق ہو، جس کے آفس پر اس کا آنا جانا ہو یا اس ادھیکاری کا اس کے گھر پر آنا جانا ہو، ہم اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، اس کے ساتھ سیلفی لے کر اسے پرنٹ آؤٹ کرا کے اپنے کمرے میں رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے ہونے کا معیار یہ نہیں بتلایا۔ اللہ کے نبی بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تم اس قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کر لو گے تو تم اللہ کی نظروں میں بڑے بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بڑے لوگ، میری امت کے عزت دار لوگ اور میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے حامل ہیں۔ اور حامل قرآن کا مطلب کیا ہے؟ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حامل قرآن اس امت کے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ العاملون تلاوتہ جو اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، العاملون بمقتضاہ جو اس قرآن کریم کے تقاضوں پر، جو اس قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس امت کا عزت دار انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کریں، قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے تقاضوں پر، اس کے احکام پر، اس کے قوانین پر عمل کریں۔ اشراف امتی حملۃ القرآن میری امت کے عزت دار اور میری امت کے معزز اور بڑے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے حامل ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور جو راتوں میں تہجد کی نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں جس کو مسند احمد میں 11870 نمبر پر نقل کیا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا ان للہ اہلین من الناس۔ بڑی عجیب بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ انسانوں میں، لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں۔ اہل کہتے ہیں گھر والوں کو۔ اب ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر والے نہیں ہیں۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بیوی اور اولاد نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ انسانوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر والے ہیں، یعنی جس طریقے سے انسان اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ان للہ اہلین من الناس، صحابہ نے کہا ومن ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول وہ کون ہیں جن کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے اہل ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن، قرآن کریم والے یہ اللہ کے اہل ہیں
اور اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے تقاضوں پر، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام بندوں میں ہم سے سب سے زیادہ محبت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا عابد اور اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا اللہ والا، عبادت کرنے والا بن جاؤں، اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اس لیے کہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اعبد الناس اکثرهم تلاوۃ للقرآن، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا وہ بندہ کہلاتا ہے جو قرآن کریم کی سب سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کرتا ہو اور قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر سکے، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کی دعائیں نہ مانگ سکے، اللہ سے اپنی منتیں اور مرادیں نہ مانگ سکے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعطیتہ افضل اعطی السائلین، کہ میں مانگنے والوں کو جو ان کی ضرورتیں دوں گا ان سے زیادہ میں اس بندے کو دوں گا جو قرآن میں بزی ہونے کی وجہ سے مجھ سے دعائیں نہیں مانگ سکا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ یہ ہے بزرگوں قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا، اقرأوا القرآن، کہ مسلمانوں قرآن کریم کو پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ قرآن کریم کل قیامت کے دن قرآن کریم پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور ایک وہ روایت ہے جو میں نے رمضان میں ذکر کی تھی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور یہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تیرا یہ بندہ راتوں میں نیند کو قربان کیا کرتا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا تھا، فشفعنی فی، اے میرے رب اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور جو مسلمان رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے پابندی سے روزے رکھتا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوگا، اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو اس کے حق میں قبول فرمائیں گے اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے باضابطہ یہ ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو مسلمان قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، آپ ذرا تصور کیجئے اس روایت کے الفاظ پر کہ جو مسلمان قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دیتے ہیں، اور قرآن کا ضابطہ ہے کہ جو مسلمان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی ایمان والا بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے باضابطہ مثال دے کر کے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کا پہلا حرف ہے الف لام میم۔ اللہ کے نبی نے مثال سے سمجھایا کہ الف لام میم ایک ہی شکل میں لکھا ہوا ہے،
یعنی ایک جگہ ملا کر کے اس کو لکھا گیا ہے، لیکن آپ نے بتلایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے اور میم الگ ایک حرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایمان والا بندہ، اگر کوئی مسلمان بندہ الف لام میم اپنی زبان سے کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 3 حرف کے کہنے کی بنیاد پر 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ جو قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس چھوٹی سی صورت کے اندر میں نے آج ہی کاؤنٹ کیا، بزرگوں 47 حرف ہیں، 47 حرف ہیں اس صورت کے اندر۔ آپ اگر 47 کو 10 سے گنا کرتے ہیں تو بزرگوں 470 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر قرآن کریم کی اس چھوٹی سی صورت کو، قل هو اللہ احد والی صورت کو کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو بزرگوں وہ فضیلت الگ ہے جو غالباً میں نے پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہی ثلث القرآن، کہ اس چھوٹی سی صورت کو اگر کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 پاروں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ایک الگ فضیلت ہے، لیکن اگر ہم اس ضابطے کے اکارڈنگ، اس ضابطے اور اس قانون کے مطابق کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی، ہم اگر جوڑتے ہیں تو الگ سے 470 نیکیاں مشکل سے 1 منٹ میں ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کا روزانہ معمول بنائیں، اور جو مسلمان قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے میرے بزرگوں، انہیں اس بات پر افسوس بھی کرنا چاہیے اور سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باضابطہ ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جس کے سینے کے اندر قرآن کریم ذرا سا بھی محفوظ نہ ہو، جسے قرآن کریم کا تھوڑا سا حصہ بھی یاد نہ ہو، جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ویران گھر، کسی ویران گھر کے اندر انسان کا جانے کو دل نہیں کرتا، بالکل اسی طریقے سے اس ویران انسان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی جس کو قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو، جس کے سینے میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہ ہو۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں ہوائی اثرات ہیں، ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں پریشان ہیں، ہم خود الجھنوں کا شکار ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں اس کا حل بھی یہ ہے کہ ہم ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم جب ضرورت محسوس کریں اور جب زیادہ الجھنوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں تو چند حافظوں کو، چند معصوم سے بچوں کو بلا کر اپنے گھر میں قرآن خوانی کروا لیں۔ یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، باضابطہ مفتیان کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسلمان ان بچوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں جو قرآن کریم کو توجہ سے نہیں پڑھتے، جو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ کچھ ہمیں تھوڑا سا کھانے کو مل جائے گا، ہم فارمیلٹی پوری کر کے نکل جائیں گے، میرے بزرگوں اس قرآن کریم سے ہمارے گھر میں کیا برکت آئے گی؟ ہمیں چاہیے خود بھی قرآن کریم کی اپنے گھر میں تلاوت کرے، اپنی ماؤں بہنوں کو قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کرنے پر آمادہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ارشاد فرمایا اکثروا من تلاوت القرآن فی بیوتکم، کہ مسلمانوں اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اور باضابطہ آپ نے فرمایا فإن البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، کہ وہ گھر جس میں کبھی قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا، اللہ کے نبی نے فرمایا یقل خیرہ، اس گھر کے اندر خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وَيَكْثُرُ شَرُّهُ، اس گھر کے اندر شر اور اس گھر کے اندر مصیبت زیادہ آنے لگتی ہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا وَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، کہ وہ گھر اس گھر والوں کے اوپر تنگ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس روایت کا وَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ؟ مطلب یہی ہے کہ جس گھر کے اندر کبھی قرآن کریم کو نہیں پڑھا جاتا، اس گھر کے اندر رہنے والوں کو
سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وہ گھر کے رہنے والے پریشانیوں میں، بیماریوں میں، الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس گھر کے اندر کبھی قرآن کریم کو نہیں پڑھا جاتا۔ اس لیے بزرگوں، ہم کوشش کریں کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اور آخری درخواست یہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کروں کہ جن بھائیوں کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ اس سے نہ شرمائیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی، اب ہم قرآن کریم کو کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے نہیں سنا کہ وہ صحابہ جن کے بارے میں ہم سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، کہ اے ایمان والو ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ان صحابہ کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ صحابہ جب ایمان میں داخل ہوتے تھے، چاہے ان کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ سب سے پہلے ایمان کو سیکھنے کے بعد قرآن کریم کو سیکھا کرتے تھے۔ 70 سال کے صحابہ، 80 اور 90 سال کے صحابہ اس قرآن کریم کو سیکھتے تھے، اور ایسی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں کہ 70 سال کے مسلمانوں نے اس قرآن کریم کو مکمل 30 پاروں کی شکل میں اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن کریم کو اس لیے نہیں سیکھتے کہ عمر زیادہ ہو گئی۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ جو مسلمان قرآن کریم کو پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن ضابطے کے مطابق، قاعدے اور رول کے مطابق وہ قرآن کریم کو نہیں پڑھتے، بزرگوں وہ کوشش کرے کہ قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھیں، قرآن کریم کو ضابطے کے مطابق سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرآن کریم میں باضابطہ کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محمد آپ قرآن کریم کو ترتیل میں پڑھا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، کہ مسلمانوں تم اپنی عمدہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، یعنی ضابطے کے مطابق، اصول کے مطابق، رول کے اکارڈنگ اس قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ ضابطہ اور رول کیا ہے؟ ایک مثال سے میں اس کو سمجھا کر بات کو مکمل کروں۔ ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ ہے قل هو اللہ احد، ہم سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ اس کے اندر قل هو اللہ احد میں بڑا قاف ہے قل، آپ اس کو انگلش سے یوں سمجھے، انگلش میں قاف کی آواز کے لیے 2 الفاظ ہیں، ایک ہے کیو اور ایک ہے کے۔ قرآن کریم میں جو قل ہے وہ ہے جس کو انگلش میں ہم کیو سے لکھتے ہیں، QUAL قل۔ اور بزرگوں ہم جو پڑھ دیتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی بڑا قاف ہم ادا نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد یعنی KUL قل۔ آپ اس کے ترجمے اور تفسیر میں جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے قرآن کو غلط پڑھنے کا۔ اگر آپ اس کو چھوٹے کاف سے پڑھتے ہیں یعنی KUL کی شکل میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہوگا آپ کھا لیجئے۔ کھانا کھانے کو ہم اگر کسی سے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کل، آپ کھا لیجئے۔ لیکن بزرگوں اگر بڑے قاف سے اس کو پڑھیں گے جسے آپ انگلش میں کیو سے لکھیں گے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا جسے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آپ اندازہ لگائیے آپ کھا لیجئے کا کیا مطلب ہے اور آپ کہیے اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اگر کسی لفظ کا پروننسیشن، اس کا تلفظ ہم غلط کریں گے تو ترجمہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ہم تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ درخواست ہے کہ بزرگوں قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم سیکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھنا جانتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم زین القرآن باصواتکم کا مصداق بنے اور قرآن کو تجوید کے مطابق، ضابطے کے مطابق ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو شیطان ہمارے ذہن و دماغ میں ایک وسوسہ بٹھاتا ہے کہ تم تو بزنس مین ہو، کہاں سے قرآن پڑھیں گے، آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، آپ کی تو طبیعت خراب ہے، کہاں سے قرآن کریم کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے بندوں کے دل و دماغ میں شیطان یہ وسوسے ڈالے گا، کبھی بزنس کے، کبھی کاروبار کے، کبھی بیماری کے۔ اللہ نے اس لیے 29ویں پارے کی سورہ مزمل کی آخری آیت میں فرمایا
فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں جو بیماری کی وجہ سے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ آگے فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ تم میں وہ ہیں جو بزنس کرتے ہیں، بزنس کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا ہے، سفر کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہیں جو بیماری کی وجہ سے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ نے بڑے پیار بھرے لہجے میں فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ مسلمانوں اگر تم سفر میں بھی ہو، اگر تم بزنس میں بھی مشغول ہو، اگر تم بیماری میں بھی مبتلا ہو، اگر تم کسی تقاضے پر بھی ہو، پھر بھی قرآن کریم کو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ اگر ہم روزانہ قرآن کریم کے لیے اتنا وقت بھی نکال لیں گے جتنا وقت ہم کسی کا واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نکالتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بزرگوں 10 منٹ میں وہ مسلمان جو قرآن کو اٹک کر کے پڑھتا ہے، جس کی اسپیڈ نہیں ہے پڑھنے میں، وہ قرآن کریم کو ایک صفحے کی تعداد میں ضرور پڑھے گا۔ کتنا ہی اٹک کر کے پڑھنے والا مسلمان ہو، 10 منٹ کے لیے اگر وہ قرآن کریم کو پڑھے گا تو بزرگوں یقین سے کہا جا سکتا ہے ایک پیج کی نہ صحیح، ایک صفحے کی تو وہ تلاوت کرے گا، اور ایک صفحے کی جب وہ تلاوت کرے گا اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ کے نبی نے باضابطہ فرمایا کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا رشتہ اور تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔